Assalamu alaikum. I welcome to all of you in Al Munir High School e-learning system. This is class 9th. Today we are going to learn unit number 9, All is Not Lost. Let's start the reading. Page number 94. First paragraph. It was beginning of my profession as a nurse. I worked in the intensive care unit ICU of the neurology ward. بطور نرس یہ میرے پیشے کا آغاز تھا. میں نے نیورولوجی وارڈ کے انتہائی نگہداشت کے شعبے میں کام کیا. ایز اے ینگ پروفیشنل ایک نوجوان پیشہ نرس کے طور پر میری خواہش تھی آئی وش ٹو سیو دا ورلڈ کہ میں دنیا کو محفوظ رکھوں. آئی واز ایکسائٹیڈ ٹو سی دا پیشنٹ میکنگ کوئک ریکوریز فرام ڈیواسٹیٹنگ ایکسیڈنٹ یٹ آئی واز پینڈ ٹو نرس those who were stuck with acute neurological disorder. acute ہوتا ہے شدید, neurological disorder کے شدید اعصابی بیماریوں میں مبتلا. تاہم مجھے ان کی دیکھ بھال میں تکلیف ہوتی تھی جو شدید اعصابی بیماریوں میں مبتلا تھے. مریضوں کو المناک I was excited to see the devastating accident. devastating مطلب المناک حادثات سے جلد صحت یاب ہوتے دیکھ کر میں بہت خوش تھی. تاہم مجھے ان کی دیکھ بھال میں تکلیف ہوتی جو شدید اعصابی بیماریوں میں مبتلا تھے. ون ڈے ایک دن اسٹینڈنگ ایٹ دا beside of a young patient I wondered if she could make the same recovery like others. ایک دن بس حادثے کی شکار نوجوان لڑکی کے بستر کے ساتھ کھڑے ہوئے مجھے تعجب ہوا. Hira had received severe head and spinal injuries as she was hit by a speeding bus while crossing a busy road. مجھے تعجب ہوا کہ کیا یہ بھی دوسروں کی طرح صحت یاب ہو سکے گی. ایک مصروف سڑک پار کرتے ہوئے وقت وہ ایک تیز رفتار بس میں ٹکرا گئی تھی جس سے اس کے جو تھے وہ دماغ اور ریڑھ کی ہڈی پر شدید چوٹیں آئی تھیں. I took her lifeless arms in my hands and tried to do several exercises on her but in vain. میں نے اس کے بے جان بازو اپنے ہاتھوں میں لیے اور اس پر کئی ورزشیں کرنے کی کوشش کی لیکن بے سود. but in vain بے سود. Also I asked her younger sister to come and talk to her thinking that the voice of the near and the dear one might activate the nearly dead neurons. میں نے اس کی چھوٹی بہن کو اس سے بات کرنے کے لیے بلوایا یہ سوچتے ہوئے کہ شاید اس کی عزیزہ کی آواز اس کے تقریباً مردہ اعصابی خلیوں کو فعال بنا دے مطلب ایکٹیو کر دے. She could see but not talk. وہ دیکھ تو سکتی تھی لیکن سن نہیں سکتی تھی, بول نہیں سکتی تھی لیکن صرف دیکھ سکتی تھی. Her eyes showed a certain helplessness. اس کی آنکھیں ایک قسم کی بے بسی ظاہر ہوتی تھی. I could read her mind through her eyes. میں اس کی آنکھوں کے ذریعے اس کے دماغ کو پڑھ سکتی تھی. Perhaps she wanted to say please help me. شاید وہ یہ کہنا چاہتی تھی میری مدد کریں. A fellow nurse came near me and asked. ایک ساتھی نرس میرے پاس آئی اور کہا رحیلہ what are you doing؟ تم کیا کر رہی ہو؟ Fighting a lost battle. ایک ہاری ہوئی جنگ جیت رہی ہوں. I was shocked at first to hear a colleague making a hopeless comment. Then I replied, I am trying to make her brain process by her sister's voice. پہلے تو مجھے بہت حیرانگی ہوئی کہ اپنی ساتھی نرس کی مایوس کن تبصرہ سن کر. پھر میں نے جواب دیا میں اس کی بہن کی آواز سے اس کے دماغ کو فعال بنانے کی کوشش کر رہی ہوں. Also, I am doing my best to ensure that her arms and the legs get proper exercise. میں اس کے بازو اور ٹانگوں کی مکمل ورزش کو یقینی بنانے کی بھی بھرپور کوشش کر رہی ہوں. This might help her walk like a normal person. تاکہ وہ بھی ایک عام آدمی کی طرح چل سکے. Meanwhile, a senior doctor on the duty walked in. پھر اسی اثنا میں ڈیوٹی پر موجود ایک بڑا ڈاکٹر اندر آیا. He gave me an ironic smile and said. اس نے ایک طنزیہ مسکراہٹ دی اور کہا if you spend most of your duty hours on one patient we will have to recruit
more nurses to attend the other patient. اگر تم نے ڈیوٹی کے زیادہ اوقات ایک ہی مریض پر لگاؤ گی تو پھر ہمیں دیکھ کر مریضوں کی دیکھ بھال کے لیے مزید نرسوں کو بھرتی کرنا پڑے گا. پلیز گو اینڈ سی ٹو دا ادر پیشنٹ. برائے مہربانی جاؤ اور دوسرے مریضوں کو دیکھو. وی ڈو ناٹ ہیو مچ ہوپ فار ہر. ہمیں اس کے لیے امید نہیں ہے. آئی ڈونٹ تھنک دیٹ شی کین ایون واک اگین. ہم نہیں سوچ سکتے کہ وہ دوبارہ چل بھی سکے گی. آئی واز اپسیٹ. میں بہت پریشان تھی. دا ایڈوائز ٹو لیو دا پیشنٹ ان اٹینڈیڈ ڈڈ ناٹ سیم می رائٹ. ایک مریضہ کو اس طرح بے یار و مددگار چھوڑنا مجھے صحیح نہیں لگ رہا تھا. آئی نیو. میں جانتی تھی دیٹ شی ہیڈ سفرڈ فرام میجر نیورل ڈیمیج بٹ شی نیڈیڈ ٹو گیون اے چانس. میں جانتی تھی کہ وہ ایک بڑے اعصابی نقصان میں مبتلا ہو چکی ہے لیکن اسے ایک موقع دینے کی ضرورت ہے. این انر وائس سم ویئر ود ان می اسپوک ٹرائی ونس فار ہر. میرے اندر کہیں سے ایک آواز آئی کہ اس کے لیے ایک کوشش اور کرو. آئی وینٹ ٹو دا سینئر نرس. میں اپنی سینئر نرس کے پاس گئی. اینڈ ٹولڈ ہر دیٹ آئی وانٹیڈ ٹو ہیلپ دس پیشنٹ اینڈ ورک ود ہر مور کلوزلی. کہ میں اس مریضہ کی مدد کرنا چاہتی ہوں اور اس کو زیادہ قریب سے اس کے ساتھ کام کرنا چاہتی ہوں. The senior nurse looked at me but utter surprise and remarked that she had orders from the doctors in charge to shift her to the general ward. بڑی نرس نے بڑی حیرانگی سے میری طرف دیکھا اور بولی کہ بڑے ڈاکٹر کی طرف سے حکم ہے کہ اس کو جنرل وارڈ میں منتقل کر دیا جائے. دا ڈاکٹرز تھاٹ دیٹ. ڈاکٹر یہ سوچتے ہیں کہ شی واز اے ہوپ لیس کیس. کہ یہ ایک نا امید کیس ہے. اینڈ دا بیڈ مسٹ بی اسپیئر ٹو دا ادر پیشنٹ. اور بستر جو ہے وہ دوسرے مریضوں کے لیے خالی ہونا چاہیے. آئی واز شاک ٹو ہیئر دس. میں سن کے بہت حیران ہوئی. دا پیشنٹس فیملی آلسو ریکویسٹڈ می ٹو ہیلپ دیم فائٹ دا کیس. اور مریضہ کے جو گھر والے تھے انہوں نے مجھ سے درخواست کی کہ میں ان کی اس معاملے میں مدد کروں. سم تھنگ نیڈیڈ ٹو بی ڈن. کچھ کرنے کی ضرورت تھی. آئی کوڈ ناٹ لیو مائی پیشنٹ فائٹنگ اے لاس بیٹل آن ہر اون. کہ میں اپنی مریضہ کو اس کی ہاری ہوئی جنگ لڑنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتی تھی. آئی میڈ مائی مائنڈ ٹو رسک مائی کیریئر اینڈ ہیلپ دا پیشنٹ. میں نے مریضہ کی مدد کرنے کے لیے اپنی نوکری کو خطرے میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا. آئی ریکویسٹڈ دا سینئر ڈاکٹر ٹو الاؤ می اٹینڈ دس ینگ helpless patient. Somehow I was able to make the patient stay in the ICU. کہ میں اس بے یار و مددگار مریضہ کی مدد کروں. کسی نہ کسی طرح میں اس مریضہ کو ICU میں ہی کہیں رکھنے میں کامیاب ہو گئی. I continued to work on Hira. میں نے ہیرا پہ اپنا کام جاری رکھا. But she was not making much recovery. لیکن اس کی کوئی خاص صحت یابی نہیں ہو رہی تھی. I felt as helpless as she was to see her lie on the bed in a miserable state. اور میں اسے بستر پر قابل رحم حالت میں لیٹا دیکھ کر اپنے آپ کو اتنا بے بس محسوس کرتی تھی جتنا کہ وہ. Could I be able to justify my stance before the senior doctor? کہ کیا میں بڑے ڈاکٹر کے سامنے اپنا موقف کا جواز پیش کرنے میں قابل ہو سکتی ہوں؟ I did not lose hope. میں نے امید نہیں چھوڑی. I continued to work with the patients and kept doing exercise with her. میں نے صبر کے ساتھ اس کے ساتھ کام کرتی رہی اور اس کے اوپر ورزشیں کرتی رہی. Gradually آہستہ آہستہ I could see her making a slight recovery. پھر میں نے اس میں تھوڑی سی صحت یابی جو ہے وہ اس بہتری محسوس کی. One day ایک دن I was thrilled to see she lifted her little finger. All was not lost. ایک دن میں اس کو اپنی چھوٹی انگلی اٹھاتے دیکھ کر پرجوش ہو گئی. سب کچھ ضائع نہیں ہوا تھا. I was sent on a 3 months training course to Karachi. مجھے 3 مہینے کے لیے کراچی ٹریننگ پر بھیج دیا گیا. I made all possible attempt to leave my patient in good hands. کہ میں نے پوری کوشش کی کہ میں اپنی مریضہ کو کسی اچھے ہاتھوں میں دے کر جاؤں. I returned after 3 months to see my patient bed taken up to another. My feet was frozen on the ground. I did not have the courage to ask what happened. میں 3 ماہ بعد واپس آئی اور دیکھا کہ میری مریضہ کے بستر پر کوئی اور تھا. میرے پاؤں زمین پر جم گئے. میرے میں یہ پوچھنے کا حوصلہ نہیں تھا کہ کیا ہوا.
As I stood near the bed with several questions pumping in my mind, میں اپنے ذہن میں بہت سے ابھرتے سوالوں، پمپنگ کوسچنز کا مطلب ہے کہ ابھرتے ہوئے سوالوں کے ساتھ جب میں اس کے بستر کے قریب کھڑی تھی، I felt a gentle pat on my shoulder، تو میں نے ہلکی سی تھپکی محسوس کی. I turned around and see a young woman، میں نے مڑی اور پیچھے دیکھا کہ ایک نوجوان عورت کو اسمائلنگ ایٹ می، میرے پر مسکرا رہی تھی. آر یو لوکنگ فار یور پیشنٹ، کہ کیا تم اپنے مریضہ دیکھ رہی ہو. شی سیڈ اینڈ گیو می اے بگ ہگ، اس نے میرے سے پوچھا اور بڑی گرم جوشی سے گلے لگایا. تھینک یو فار ایوری تھنگ یو ڈیڈ، اس چیز کا شکریہ جو آپ نے کیا. آئی نو یو ڈیڈ ناٹ الاؤ دیم ٹو میک می لیڈ اے کرپلڈ لائف، میں جانتی ہوں کہ آپ نے ان کو اجازت نہیں دی تھی کہ یہ مجھے ایک اپاہج زندگی گزارنے دے. I stood still، میں ساکن کھڑی تھی. Until her family came around me with big smile on their faces، کہ اس کے گھر والے میرے ارد گرد آ گئے اور ان سب کے چہروں پر مسکراہٹیں تھی. تھینکس ٹو اللہ، اللہ کا شکر ہے. شی واز مائی پیشنٹ، وہ میری مریضہ تھی. اسٹینڈنگ اینڈ واکنگ آن ہر اون فیٹ، کھڑی بھی ہوئی تھی اور اپنے پاؤں پر چل رہی تھی. آئی کوڈ ناٹ ریکگنائز ہر وداؤٹ دا مشینری اینڈ دا ٹیوبز اراؤنڈ ہر باڈی، مطلب نالیوں کے بغیر اور مشینری کے بغیر مجھے اس کو پہچاننا مشکل ہو گیا تھا. شی واکڈ آن کرچز which she could leave in a few months، وہ بساکھیوں پر چلتی تھی جس کو وہ چند دنوں میں چھوڑ دے گی. I was happy that Allah Almighty had helped me a lost battle، اور میں بہت خوش تھی کہ میں نے اس کے ساتھ جو ورزشیں کی تھی وہ سب کام آئی اور اللہ تعالیٰ نے اس ہاری ہوئی جنگ کو جیتنے میں میری مدد کی. She and her family had entered into a considerable bond of friendship with me، وہ اور اس کے خاندان والے میرے ساتھ ایک اچھے دوستی کے بندھن میں بندھ گئے. I was humbled with their sense of gratitude towards me، میرے لیے ان کے احساس تشکر نے مجھے بہت منکسر کر دیا. I felt a sense of renewed strength in me، میں اپنے اندر ایک نئی طاقت محسوس کر رہی تھی. Where there is a will there is a way، جہاں چاہ وہاں راہ. I was proud to be a nurse، مجھے نرس ہونے پر فخر ہے. So that is the reading my dear students. Now this is the time for exercise. پہلے ہیں question answer. So answer number 1 ہے ہمارے پاس. Questions are written on your book, page number 97. I only tell you the answer. Answer number 1 is, the nurse asked Hira's sister to come and talk to her because she thought that the voice of her sister might activate the nearly dead neurons. Answer number 2 is, the nurse disagreed with the doctor's point of view because she knew that Hira had suffered from major neural damage, but she needed to given a chance. Answer number 3, the nurse asked Hira herself such a question because an inner voice somewhere in her to try once more for the patient. Moreover, she thought that something needed to be done for Hira. Answer number 4, the nurse is sincere with her profession. She looks after the patient with intense care. She believes that where there is a will, there is a way. Being a young professional, she wants to save the world. Answer 5, the nurse said, where there is a will, there is a way, because she believed that God helps those who help themselves. This is the question answers. Now on next exercise, rearrange the sentence in the sequence. So آپ نے یہ بک پر ہی کرنا ہے. اس کا پہلا ہے sentence, as a young professional I wish to save the world. Number 2 پہ, one day standing at the beside of a young bus accident victim. Number 3, we do not have much hope for her. Number 4, the advice to leave the patient unattended did not seem right. Number 5, I could not leave my patient fighting a lost battle on her own. Number 6, one day I was thrilled to see her lift her little finger. All was not lost. Number 7, I was proud to be a nurse. Then vocabulary part है matching, beside, at the side of, ironic, prove my ironic,
conveying opposite sense, made up, decided, justify my stance, prove myself right. Next है identify the phrases and the idioms and use them in sentences. First है work in, and the sentence is I worked in a departmental store in Canada. Next, I was struck with a stone while going to school. Third, but in vain. She tried her best to cure the cancer patient, but in vain. Near and dear ones. She invited all her near and dear ones on her birthday party. Do one's best. I am doing my best to achieve my goal. Next है suffer from. Yesterday I did not come to school because I was suffering from fever. Make up one mind. I have made up my mind to get to get good marks in the examination. Work on. We worked on this project for a long time. Pop in. Questions popped in my mind during the lecture. Look for. The police was looking for the thief. Enter into. She entered into a bond of friendship. C part है make a list of cognates used in the sentence. So write down the words nurse, accident, bus, bed, normal, patient, ward, training and course. Now use the following sentence first in the verb then as noun. So care को पहले हम यूज़ करेंगे एज अ वर्ब. ही promised me to care my pets. Care as a noun. The nurse was working in the intensive care unit to the hospital. Work as a verb. She worked barefooted on the grass. Work as noun. Morning walk is essential for heart patient. Surprise. Afridi can surprise you with an unexpected innings. Surprise as a noun. I had to take a surprise test yesterday. Request. He requested me to give me a book. Request as a noun. He made me request of speaking the truth. Need verb. I needed a wristwatch. Need as a noun. A friend is a friend in need is a friend indeed. State as a verb. I have stated in the letter that I shall come to see you. And state as a noun. His state of mind is not good. नाउ नेक्स्ट है हमारे पास पेज नंबर 99 पे हमने आर्टिकल्स पुट करनी है. सो फर्स्ट लाइन में आप करेंगे 3 times ए, आफ्टर दैट द एन द एंड अ. आफ्टर दैट चेंज ऑफ वॉइसेस. फर्स्ट का है इनडायरेक्ट स्पीच. ही आस्क्ड हिम व्हाट ही वाज रीडिंग. Second, he said that I had made a mistake. Third, she forbade me to waste my time. Fourth, he asked me if I could watch drama that night. Fifth, he requested her sister to listen to her. Now, E exercise है fill in the blanks. तो first blank में आपका आएगा according to. Second, because of. Third, in front of. Fourth, along with. 5, away from. 6, instead of. 7th, because of. और लास्ट एक्सरसाइज जो आपकी है पास्ट कंटिन्यूस में फर्स्ट आएगा हैड बीन रनिंग. सेकेंड हैड बीन वॉकिंग. थर्ड हैड बीन डूइंग. फोर्थ हैड बीन टॉकिंग टेकिंग एंड फिफ्थ हैड बीन क्राइंग. नाउ जो लास्ट एक्सरसाइज है वो है 5 सेंटेंसेस हम बनाएंगे यूजिंग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और उसको हम कन्वर्ट करेंगे नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में. सो फर्स्ट है he had been writing a letter for an hour. He had not been writing a letter for an hour. Had been writing a letter for an hour. Number 2, it had been raining since morning. It had not been raining since morning. Had it been raining since morning. Number 3, we have been swimming for 3 hours. We had not been swimming for 3 hours. Had we been swimming for 3 hours. 4th, you had been preparing speech since Tuesday. You had not been preparing speech since Tuesday. Had you been preparing speech since Tuesday. Last, I had been living in this house since 1992. I had not been living in this house since 1992. Had I been living in this house since 1992. So this is all the chapter, my dear student. We have completed the unit number 9 with exercise. अब आपने ये करना है कि note it down all the work on your journals and make sure the learning as well. So wish you good luck and Allah Hafiz.